الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر البرا وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام خطیب اسلام برادر عزیز شاہین اہل سنت مخلصی فی اللہ حضرت علامہ مدثر حسین معینی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، خطیب اسلام حضرت علامہ قاری ظفر سلطانی صاحب، خطیب اسلام حضرت علامہ قاری فیروز شاہین صاحب اور دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور معظم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے ایک ایسا دین کامل عطا کیا ہے کہ جس کا تعلق اپنے ماننے والوں کے ساتھ اس دنیا میں بھی قائم رہتا ہے، قبر میں بھی قائم رہتا ہے اور حشر میں بھی قائم رہنا ہے، اور ایصال ثواب کی یہ مجالس جو کبھی کل شریف کے عنوان سے قائم کی جاتی ہیں، کبھی چہلم یا 40واں کے عنوان سے قائم کی جاتی ہیں، کبھی برسی سالانہ یا عرس کے عنوانات سے قائم کی جاتی ہیں، اپنے گزر جانے والوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ آج کا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میزبانان محترم جناب چودھری ناصر محمود بھٹا صاحب اور محترم چودھری ظفر اقبال بھٹا صاحب نے اپنے والد مرحوم چودھری غلام رسول بھٹا صاحب کہ ایصال ثواب کے لیے اور ارسال ثواب کے لیے میلاد النبی کے عنوان سے انتہائی مقدس محبت اور عقیدت سے قائم کیا ہے۔ اس کے انعقاد پر میں ان تمام دوستوں کی خدمت میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کے نتیجے میں ان کے والد مرحوم کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے،
اور انہیں کروٹ کروٹ اپنی رضائیں اور رحمت نصیب فرمائے۔ میں اپنے برادر عزیز محترم محمد قاسم ملک صاحب آپ چک اللہ یار کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت ایسی اولاد عطا کرتا ہے، ایسے پسماندگان عطا کرتا ہے اور ایسے لواحقین عطا کرتا ہے کہ جو ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی بخشش کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے اس طرح کی پاکیزہ مجالس کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اولاد کو کسی نیکی کی توفیق نصیب ہوتی ہے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ان کے والد کی نیکیاں اللہ نے قبول کر لی۔ اور اگر اولاد سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ والدین کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، یعنی ایک گناہ کے بعد جب آپ دوسرا گناہ کرتے ہیں تو یہ جو دوسرا گناہ ہے یہ پہلے گناہ کی سزا ہوتی ہے، اور ایک نیکی کے بعد جب دوسری نیکی کرتے ہیں تو یہ جو دوسری نیکی ہے یہ پہلی نیکی کی اللہ کی طرف سے جزا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اتنی عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کی خاص توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میں بار دیگر ان محترم بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو ہمیشہ اسی طرح اپنے بزرگوں کے لیے دینی مجالس قائم کرنے کی اور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہاں میرے برادر عزیز مخلصی فی اللہ خطیب اسلام حضرت علامہ مدثر حسین معینی صاحب جیسی علمی شخصیت کی آپ سرپرستی میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے علماء کا سایہ تادیر اہل اسلام کے سروں پہ قائم رکھے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس طرح کی دینی مجالس میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ اگر آپ حضرات اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں اور اپنے اڑوس پڑوس میں نگاہ دوڑائیں تو آپ کو اپنی ذات سے بڑھ کے زیادہ حسین لوگ بھی نظر آئیں گے، زیادہ امیر لوگ بھی نظر آئیں گے، زیادہ شہیر لوگ بھی نظر آئیں گے، شہرت یافتہ لوگ۔ مگر اس کے باوجود ان لوگوں کو اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضر ہونا نصیب نہیں ہوتا۔ یعنی بہت سے لوگ ہیں جو قریب رہ کے نہیں آئے اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو بہت دور سے آئے بیٹھے ہیں۔ کئی امیر نہیں آئے مگر غریب آئے بیٹھے ہیں، کئی پڑھے لکھے نہیں آئے مگر ان پڑھ آئے بیٹھے ہیں، اپنے تئیں کئی پختہ عقل والے نہیں آئے اور چھوٹے چھوٹے بچے آئے بیٹھے ہیں۔ تو اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ اتنی بلند ہے
کہ یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے۔ قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اس کی توفیق کے بغیر حاضری نصیب نہیں ہوتی۔ تو آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی اصول ہے کہ جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ اگر نوازنا نہ ہو تو بلایا نہیں جاتا۔ یہاں آیا نہیں جاتا، بلایا جاتا ہے، اور جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، ارباب بصیرت کا ارشاد ہے، اولیاء اللہ کا فرمان ہے کہ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں۔ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ امام الانبیاء کے غلاموں تو یہ خوش بخت لوگ ہیں کہ جنہیں بلایا گیا ہے۔ جاگنے والے کو محروم میں تمنا رکھا اور سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری۔ جو خود جاتا ہے نا وہ عرض کرتا رہتا ہے، مولا مجھے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آتی ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ جو خود جاتا ہے، عرض کرتا ہے مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آواز آتی ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور جب بلایا جاتا ہے تو محبوب سو رہا ہوتا ہے، جبریل کو بھیج کر یار کے تلوے چمائے جاتے ہیں، اور لامقام میں بلا کر ہر پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، ہر دوری مٹا دی جاتی ہے، اور آواز آتی ہے میرے حبیب تو جی بھر کے دیکھ، تو خود نہیں آیا، تو بلایا گیا۔ تو جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ طور اور معراج کے قصوں سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے اس کا بلانا اور ہے۔ جب وہ بلاتا ہے پھر نوازتا بھی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ اکابر ولیوں میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جدہ شریف میں سمندر کے کنارے ایک مسجد تھی، اس کے کونے میں 12 سال تک اعتکاف میں رہا۔ 12 سال تک مسجد کے کونے میں اللہ اللہ کرتا رہا۔ وہ بندہ خود بیان کرتا ہے، آپ بیتی کہتا ہے ایک دن میں اپنے کونے میں بیٹھا تھا کہ اسی مسجد کے دوسرے کونے میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے ذکر رسول شروع کر دیا۔ ذکر رسول شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے میری پیشانی پہ بل پڑ گئے کہ میں عبادت میں مگن تھا، میں میڈیٹیٹ کر رہا تھا اور مستغرق تھا اللہ کی یاد میں، انہوں نے مسجد میں یہ کیا شور مچا دیا، انہوں نے میری عبادت میں خلل پیدا کیا، انہوں نے مجھے ڈسٹرب کیا، یہ کیا شور مچا رکھا انہوں نے۔ تو بعض بدبخت لوگ ذکر رسول کو شور سمجھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے بھی کہا اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ ہی کا ذکر ہونا چاہیے، اور میں اللہ کے ذکر میں لگا تھا، انہوں نے یہ کیا شور مچا دیے۔ وہ کہتا ہے وہ 7-8 بندے تھے، میں اکیلا تھا، روک بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اب منظر یہ بن گیا کہ میں اپنے کونے میں بیٹھ کر جلتا رہا،
وہ اپنے کونے میں ذکر نبی کر کے مچلتے رہے. یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات. اسی ذکر سے کوئی جل جاتا ہے، کوئی مچل جاتا ہے. یہ ربیع الاول ہے، آپ نے چراغاں کیا ہے نا، گھروں پہ چراغاں بڑھ رہا ہے، جنہیں کہتے ہیں مرچیں لگانا. آپ نے چراغاں کر رکھا ہے. اسی چراغاں کو دیکھ کر کوئی جل جاتا ہے، کوئی مچل جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے میں اپنے کونے میں بیٹھ کے جلتا رہا، انہیں روک بھی نہیں سکتا تھا. میں اٹھ کے نہیں گیا ان کے پاس. چند گھڑیاں وہ لوگ ذکر نبی کر کے چلے گئے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی جیسا ولی بیان کر رہا ہے کہ وہ بندہ بیان کرتا ہے، لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، جب رات کو میں سو گیا، وہ جو 12 سال اعتکاف میں تھا، میں اپنے کونے میں جب سو گیا تو میں نے خواب دیکھی کہ وہ کونا جہاں 12 سال میں اعتکاف میں رات، وہ کونا خالی پڑا تھا، اور جس کونے میں چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ ہوا تھا، وہاں تاجدار کائنات خود تشریف لائے بیٹھے تھے. جس کونے میں 12 سال میں اعتکاف میں رہا، وہ کونا خالی پڑا تھا، اور جس کونے میں چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ ہوا، وہاں تاجدار کائنات خود جل بگرم تھا. اور تنا نہیں آئے، اصحاب پیغمبر کی مجلس لگی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو کے امام الانبیاء کا ذکر کر رہے ہیں، اور صدیق اکبر کی ہر بات پر حضور جھوم رہے ہیں، اور جھوم جھوم کے فرماتے ہیں وحق زحق وحق زحق، ابو بکر جو کہہ رہے ہو حق کہہ رہے ہو. وہ کہتا ہے میں نے خواب میں کوشش کی کہ میں حضور کی مجلس میں شریک ہو جاؤں، مگر زمین نے پکڑ لیا کہ بدبخت اب کہاں جا سکتا ہے، یہ تو بن دیکھے کے سودے ہوتے ہیں. جب اس مجلس میں نہیں گیا تو اب کیسے جا سکتا ہے. وہ کہتا ہے کوشش کی مگر زمین نے پکڑ لیا. وہ کہتا ہے لوگوں میں جا تو نہیں سکا، مگر اس دن اللہ کی عزت کی قسم مجھے یہ بات سمجھ آ گئی، اور میرا عقیدہ بدل گیا کہ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو، اللہ کے گھر میں 12 سال کا اعتکاف بھی رد ہوتا ہے، اور اگر عقیدہ ٹھیک ہو تو چند گھڑیاں ذکر رسول کر لو، وہاں مصطفیٰ خود تشریف لے آتے ہیں. وہ کہتا ہے وہیں سے میرا عقیدہ بدل گیا اور بات سمجھ آ گئی. عقیدہ وہی حق ہے جو میر علی شاہ کا ہے، عقیدہ وہی حق ہے جو احمد رضا بریلوی کا ہے، عقیدہ وہی حق ہے جو شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کا ہے. تو تاجدار کائنات کے ذکر کی مجلس میں حاضری نصیب ہونا یہ بڑے نصیب کی بات ہے، کیونکہ اولیاء فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں. یہ ہو نہیں سکتا. بخشش ہو جاتی ہے، دیر ہی نہیں لگتی. آپ علماء سے سنتے ہیں نا، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، روایت. ایک طوائف نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو بخشی گئی. طوائف نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، پھر اللہ نے اس کا طوائف ہونا نہیں دیکھا. ادنا مخلوق ہے، نجس ہے کتا، ادنا مخلوق کا حیا کر کے اللہ نے اسے جنت دے دی. تو بلا تشبیہ و بلا مثال امام الانبیاء کے غلاموں، اس کی بارگاہ میں ولیوں کا لحاظ کتنا ہوگا اور اس کے حبیب کا اپنا مقام کیا ہوگا. بخشش ہونے میں دیر نہیں لگتی.
بہت سے لوگ ہیں جو گھروں سے نکلتے ہیں شقی ہوتے ہیں اور ان مجلسوں میں جب آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو اٹھنے سے پہلے سعید بن جاتے ہیں. گھروں سے نکلتے ہیں تو بدبخت ہوتے ہیں, یہاں آ کے اٹھنے سے پہلے خوش بخت ہو جاتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم گھروں سے نکلتے ہیں جہنمی ہوتے ہیں, یہاں آ کے بیٹھتے ہیں اٹھنے سے پہلے جنتی ہو جاتے ہیں. تو یہ جو میں نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ بخشش میں دیر نہیں لگتی, بخشش ہو جاتی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کسی مقام کو پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا پھر جتنا اسے بچانا مشکل ہوتا ہے. کسی مقام کو پا لینا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا پھر اسے بچا کے رکھنا مشکل ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ہر سال حج کرتے ہیں؟ کبھی رپورٹ آتی ہے کہ اس سال 45 لاکھ فرزندان توحید نے فریضہ حج ادا کیا. کبھی کہتے ہیں کہ 40 لاکھ نے فریضہ حج ادا کیا, تو 40 لاکھ حاجی بنتے ہیں. مگر ایمان سے بتائیں کہ ان 40 لاکھ میں سے کتنے بچتے ہیں, کتنے رہتے ہیں کہ جو واپس آنے کے بعد اپنا حج بچا کے رکھتے ہیں؟ کتنے ہیں جو حج بچا کے رکھتے ہیں؟ تو کوئی منصب پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اسے برقرار رکھنا اور بچا کے رکھنا مشکل ہوتا ہے. تو بخشش ہو جاتی ہے ایسی مجالس میں آنے کے بعد. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد جب گھر جائیں گے تو کتنے لوگ ہیں جو اس بخشش کو بچا کے رکھیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو بخشش بچا کے رکھتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے کیفیت, ایک ہوتا ہے حال, ایک ہوتا ہے مقام. کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اچھی مجلس میں, اچھی صحبت میں انسان جب بیٹھتا ہے تو دل میں نا حضور آ جاتے ہیں, دل میں حضور آ جاتے ہیں. لیکن جب مجلس سے اٹھتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. جاتے ہوئے پھر سگریٹ لگا لی, جاتے ہوئے پھر ٹی وی پہ بیٹھ گئے, پھر گانا سن لیا, پھر فلم دیکھ لی. تو وہ مجلس میں تو کیفیت آئی تھی مگر مجلس سے اٹھے تو وہ کیفیت یہیں چھوڑ گئے, ختم ہو گئے. یہ سب سے نچلا درجہ ہے. پھر اس سے اگلا درجہ کیا ہے؟ حال کا درجہ ہے. اگر اس مجلس سے اٹھنے کے بعد آپ گھر پہنچے اور اس فکر میں سو نہ سکے کہ میری فجر کہیں قضا نہ ہو جائے, تو آپ کو مبارک ہو, آپ کی کیفیت نہ رہی, اگلی کرسی پہ رب نے آپ کو بٹھا دیا, آپ کو حال نصیب ہو گیا. اگر کل کی زور پھر پڑھ لی تو مبارک ہو, آپ کو حال نصیب ہو گیا. عصر اور مغرب پڑھ لی تو حال نصیب ہو گیا. پھر کل عشاء پڑھ لی تو حال نصیب ہو گیا. امام الانبیاء کے غلاموں, اگر یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد پھر زندگی کا رنگ ڈھنگ بدل گیا, طور طریقے بدل گئے, اٹھنا بیٹھنا بدل گیا, خد و حال بدل گئے, چہرہ بدل گیا, سیرت بدل گئی, صورت بدل گئی, تو پھر ولی فرماتے ہیں تمہیں مبارک ہو, رب نے تجھے تیسری کرسی پہ بٹھا دیا. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے مقام کی کرسی, مقام کی کرسی. اب دیکھیں کہ کتنے آتے ہیں جو صرف کیفیت تک رہتے ہیں, کتنے ہیں جو حال پاتے ہیں, اور کتنے ہیں جو مقام پا جاتے ہیں. کیونکہ محفلیں صرف کانوں کے چسکے تک رہ گئی, محفلیں صرف ذہنی تعیش تک رہ گئی. آئے, کانوں کا تھوڑا سا سواد لیا اور گھر چلے گئے. اور آنے والوں کی اکثریت نے عشاء نہیں پڑھی, جہاں کے فجر نہیں پڑھے. یعنی آپ تصور کریں نا کہ جاگتے ہوئے جو عشاء نہ پڑھ سکے, جاگ رہے تھے, تو گھر جا کر جب سو جائیں گے اٹھ کے پھر فجر کیسے پڑھ سکیں گے؟ یہاں ہاتھ جھنڈے بھی بنتے ہیں, جھومتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں,
مگر امام الانبیاء کے غلاموں، پتہ نہیں بدلتا، زندگی نہیں بدلتی، کردار نہیں بدلتا، انداز حیات نہیں بدلتا، تو پھر مجلس میں آ کر اس کا مطلب یہ ہم صرف زندگی بھر سب سے نچلے درجے پہ رہیں گے؟ جو میں نے آپ کو تکڑی دی ہے اس پہ تولتے رہیں اپنے آپ کو۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی بدل جاتی؟ امام الانبیاء نے فرمایا تھا کہ سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت پہ وقت آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کی صرف رسم رہ جائے گی، یعنی سب مسلمان ہوں گے، جسے پوچھو گے وہ کہے گا میں مسلمان ہوں۔ یہاں کوئی کافر ہے شہر میں؟ سب مسلمان الحمدللہ، ریڑی والا مسلمان، ٹانگے والا مسلمان، کھوکھے والا مسلمان، دکان والا مسلمان، جگی والا مسلمان، بنگلے والا مسلمان، جج مسلمان، وکیل مسلمان، دکاندار مسلمان، دودھ بیچنے والے مسلمان، گھروں میں بیٹھی ہوئی ماں بہنیں بیٹیاں سب مسلمان۔ میں بتا رہا ہوں اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ جب سے ہمارا ملک بنا اور میں نے ہوش سنبھالی، وہ ایوب خان کا دور تھا، لیکن پوری تاریخ پڑھی، آج تک اس ملک کے تخت پر کوئی کافر حکمران نہیں آیا، یہ بنا کلمے کے نام تھے۔ جتنے آئے وہ سب کہتے تھے ہم مسلمان، ایوب خان مسلمان، بھٹو مسلمان، ضیاء الحق مسلمان، یحییٰ خان مسلمان، نواز شریف مسلمان، بے نظیر مسلمان، زرداری مسلمان، یہ عمران خان مسلمان، جتنے صدر آئے مسلمان، جتنے وزراء اعظم آئے سب مسلمان، فٹ پاتھ سے لے کر اسمبلی تک سب مسلمان، گھر سے لے کر محلات تک سب مسلمان، چپڑاسی سے لے کر صدر تک سارے مسلمان۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب یہ سارے مسلمان تھے تو ملک میں کملی والے کا اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ وہ حقیقت ہے 15 صدیاں پہلے میرے نبی نے جس کی خبر دی تھی کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے، زندگی میں، سوسائٹی میں، گھر میں، بچوں کی تعلیم میں، شادیوں پر، بہو بیٹیوں کے لباس میں، بازار میں، کہیں اسلام نظر نہیں آئے گا۔ اب دیکھ لیں ہم کس درجے پہ۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں قرآن کی صرف رسم رہ جائے گی، یعنی رسمن قرآن پڑھایا جاتا ہے، کوئی مر جائے تو پھر قرآن یاد آتا ہے، جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو اس گھر میں حافظ غلام کے ختم قرآن کروا لیتے ہیں، گھر میں مصیبت آ جائے تو پھر کلمے کے لکھ بھی نکلوا لیتے ہیں، خوشیوں میں کوئی کلمے کا لکھ نہیں نکلواتا۔ یہ توجہ طلب بات ہے۔ ہمارا کیسا تعلق رہ گیا حضور کے ساتھ کہ کلمے کا تعلق صرف دکھوں کے ساتھ؟ کیا ہماری خوشیوں کے ساتھ کلمے کو کوئی تعلق نہیں؟ اکبر نے کہا تھا، اس نے بہادر شاہ ظفر نے، بادشاہ تھا مگر بات اس نے فقیروں والی کی، اس نے کہا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکاء، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یہ مومن ہونا تو دور کی بات، وہ تو انسان بھی نہیں کہ جسے خوشیوں میں خدا بھول گیا۔ ہمارے بڑے بھائی صاحبزادہ محمد ابو بکر چشتی صاحب زیدہ مجدو، جب ان کی شادی ہوئی نا تو جیسے حضرت بتا رہے تھے آپ کو، الحمدللہ
پورا خاندان علماء کا ہے. تو بارات کوئی 3 فرلانگ 4 فرلانگ کے فاصلے پہ جانی تھی. باہر جہاں زمینیں ہیں وہاں ڈیرا تھا, وہاں بارات جانی تھی. تو میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ نے جب بھائی جان گھوڑے پہ بیٹھے نا دولہا بن کے, تو پوری بارات چلنے لگی. تو ابا جی نے اعلان کیا کہ یہاں سے لے کر وہاں تک پوری بارات بلند آواز میں کلمے کا ورد کرتی جائے گی. اور اللہ کی عزت کی قسم پوری بارات کلمہ پڑھتی گئی, کلمے کا ورد کرتی گئی. جو میں آپ کو بات سمجھانے لگا وہ یہ ہے کہ جب بارات کلمے کا ورد کر کے چلی نا, تو گھروں میں بیٹھی عورتیں کچھ چھتوں پہ آ گئی, کچھ دروازوں سے جھانکنے لگ گئی. تو شادی تو گزر گئی. تو بعد میں ہمارے گھر عورتیں آئیں تو وہ کہنے لگی کہ جب کلمے کی آواز آئی تو ہم نے سمجھا کوئی جنازہ آ رہا ہے. یعنی ہر عورت یہ کہہ رہی ہم نے سمجھا کوئی جنازہ آ رہا ہے. میں نے کہا جنازہ تو ہماری سوچ کا نکلا ہوا ہے. کہ کلمے کا تعلق صرف جنازے سے ہے, ڈولی سے کوئی تعلق نہیں. کہ کلمے کا تعلق صرف دکھوں سے ہے, تیری خوشیوں میں کلمے کا کوئی تعلق نہیں. تو ہمارا رب سے تعلق کس نوعیت کا ہے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا قرآن کی صرف رسم رہ جائے گی اور اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. لیکن وہ اصحاب رسول کہ جن کے ایمان کو اللہ نے ماڈل بنا دیا, نمونہ بنا دیا. قرآن پاک میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے محبوب کے صحابیوں, اے اصحاب رسول, اے وہ لوگوں جن کی تربیت رسول نے کی ہے, اور اے وہ پاکیزہ جماعت کہ جنہیں یار کی سنگت کے لیے یار نے نہیں تمہیں خدا نے چنا ہے. اے اصحاب رسول, اگر بعد میں آنے والے تمہارے جیسے مومن بن جائیں, تمہارے جیسے کھڑے ہو جائیں, ایمان میں سچے اور سچے ہو جائیں, اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں انہیں ہدایت یافتہ ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں. بے شک وہ ہدایت پا گئے اگر وہ صدیق اکبر جیسے مومن بن گئے, اگر فاروق اعظم عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی جیسے مومن بن گئے, اگر اصحاب رسول جیسے مومن بن گئے, تو فرمایا میں انہیں ہدایت یافتہ ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں. اب ان کا ایمان کیسا تھا یہ سوچنا ذرا, اور آج ہمارا ایمان کیسا ہے. ہمارے بعض لوگوں کا ایمان یہ ہے محرم آتا ہے چاول کی ایک پلیٹ کے لیے مذہب بدل جاتا ہے, محرم آتا ہے شربت کے ایک گلاس کے لیے عقیدہ بدل جاتا ہے, رمضان آتا ہے بینک میں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مذہب بدل جاتا ہے. ہمارے ایمان کی قیمت اتنی ہے, لیکن اللہ رب العزت نے جن کے ایمان کو ماڈل بنا دیا, نمونہ بنا دیا, ان کا ایمان کیسا تھا. غزوہ ہے, غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں حضور خود شریک ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء اپنے خیمے کے باہر تشریف فرما تھے کہ حضرت ابو عبیدہ حضور کے ایک صحابی ہے, ایک بندے کا سر کاٹ کے نا حضور کے قدموں پہ رکھ دیا, بالوں سے پکڑا اور گردن کاٹ کے حضور کے قدموں پہ. امام الانبیاء نے فرمایا ابو عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ عرض کی میرے آقا تیرے جوڑوں کی قسم اپنے سگے باپ کا سر کاٹ لایا ہوں. یہ ہے ایمان, اور یہ ہے ایمان کی غیرت. تھوڑی دیر گزری سیدنا فاروق اعظم آ گئے رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے بھی ایک بندے کا سر کاٹ کے نا حضور کے قدموں پہ رکھا. کون؟ فاروق اعظم, جو مراد رسول بھی ہیں اور داماد بطول بھی ہیں, جو مراد نبی بھی ہیں داماد علی بھی ہیں, وہ فاروق اعظم, سر حضور کے قدموں پہ. امام الانبیاء نے فرمایا عمر کس کا سر ہے؟ عرض کی آقا تیری کنڈل والی زلفوں کی قسم سگے ماموں کا سر کاٹ لایا. ایک اور غزوے میں ایک جوان صحابی ہے, سر کاٹ کے حضور کے قدموں میں رکھتا ہے, جوان لڑکے کا سر کاٹا. امام الانبیاء فرماتے ہیں او میرے غلام یہ کس کا سر ہے؟ عرض کی آقا تیرے نالین کی قسم سگے بھائی کا سر کاٹ لایا.
سوکھے نہیں پذیر فقیرہ مل دے دل بر جانی. مدینے سے رشتے ویسے قائم نہیں ہوتے اور نہ ہی وہاں سے خیرات آتی. امام الانبیاء نے پوچھ لیا، او ابو عبیدہ، او عمر، او جوان، سر کاٹتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپے تھے تمہارے کہ یہ باپ کا سر ہے، یہ بھائی کا سر ہے، یہ ماموں کا سر ہے؟ دل نہیں دھڑکا تھا؟ تینوں صحابیوں کا جواب ایک ہی تھا، آقا ہاتھ کانپ سکتے تھے، دل دھڑک سکتے تھے، اگر انہیں اپنا سمجھا ہوتا. ہاتھ تب کانپتے اگر انہیں اپنا سمجھا ہوتا. ہم نے تو صرف یہ دیکھا ہے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے. ہم نے تو صرف یہ دیکھا ہے میرے آقا کے غلاموں، آج یہی ماٹو بنا لو، آج یہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، آج یہی راستہ اپنا لو جو صحابہ رسول دے گئے. اے تاجدار کائنات، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. جب گورنر کو ممتاز قادری نے قتل کیا، وہ جو بک بک کرتا تھا شریعت پر، تو کچھ چینلز پہ بیٹھنے والے اینکرز کہنے لگے کہ وہ تو اس کا سیکورٹی گارڈ تھا، اس نے تو حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، تو جس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی غازی نے اسے کیوں مار دیا؟ یہ تو غلط. انہیں نہیں معلوم ایک مسلمان دوسرے کی حفاظت تب تک کرتا ہے جب تک وہ اپنی حد میں رہے. تو جب وہ اپنی حد سے نکلا تو غازی نے قتل کیا اور بتا دیا. یہ سبق میں نے صحابیوں سے سیکھا ہے. کیا؟ اے مدینے والے، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. اگر اپنا تعلق ایسا بناؤ اپنے رسول کے ساتھ، اللہ کی عزت کی قسم زندگی کو رنگ چڑھ جائے گا. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ کتنا تعلق ہے حضور کے ساتھ. بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. گھروں میں مائیں بہنیں، بیٹیاں ٹی وی پر ڈرامے کی قسط نہیں چھوڑتی، نمازیں چھوڑ دیتی ہیں. آج ہمارے جوان کرکٹ میچ کے لیے جمعے کی نماز چھوڑ دیتے. یہ صورتحال ہے. اور جس سے پوچھو وہ کہتے ہیں میں حضور کا غلام ہوں. جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں تو تاجدار کائنات کا امتی ہوں. تو تعلق یوں تو نہیں جڑتے حضور کے ساتھ جب تک قربانی نہ دی جائے، جب تک اپنی نفی نہ کی جائے اور نقش مصطفیٰ کو ثابت نہ کیا جائے، اس وقت تک امام الانبیاء کے غلاموں مدینے سے رشتے نہیں جڑتے. آج تو صورتحال یہ ہے، ہمارے کئی جوان وہ پہلے نماز پڑھتے ہیں لیکن جب شادی کا دن آتا ہے اس دن ان کی نماز بھی رہ جاتی. جوان بیٹیاں نماز پہلے اگر پڑھتی بھی، اکثریت تو چھوڑ بیٹھی ہے، تو جو پڑھتی بھی ہیں لیکن جب شادی کا دن آتا ہے نماز چھوڑ دیتی ہیں. شادی کے دن نماز نہیں پڑھی، ولیمے کے دن نماز نہیں پڑھی. جانتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ جس نے 50,000 دے کر بیوٹی پارلر سے میک اپ کروایا ہے وہ پاگل ہے کہ وضو کر کے ہر شے اتار دے. پہلے صرف عورتیں جاتی تھی، لڑکیاں جاتی تھی، دلہنیں جاتی تھی بیوٹی پارلر پہ. اب دولہے بھی بیوٹی پارلر پہ جاتے اور 40,000 50,000 روپیہ دیتے ہیں میک اپ کروانے کا. یعنی جو اللہ نے صورت بنائی وہ اسے پسند نہیں آئے. تو اتنا پیسہ لگا کے میک اپ کیا تو اس کی نمازیں 1000 چھوٹ جائیں. وہ پاگل ہے کہ وضو کر کے ہر شے اتار دے. یعنی آپ سوچ دیکھیے کہ قبر خراب ہوتی ہے ہو جائے، آخرت خراب ہوتی ہے ہو جائے،
میک اپ خراب نہیں ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں تمہیں وہ میک اپ کروانے کی ضرورت کیا تھی کہ جسے پانی کے چند چھینٹے اتار دیتے ہیں؟ وہ عارضی حسن بنانے کی ضرورت کیا تھی جسے ایک چلو پانی اتار دیتا ہے؟ کیونکہ روز تو پھر بیوٹی پارلر پہ نہیں جا سکتے. روز تو نہیں جا سکتے نا بیوٹی پارلر پہ. تیسرے دن جب چہرہ دھوتے ہیں پھر وہی چڑیل نکل آتی ہے اور وہی بلا نکل آتی ہے. تو وہ عارضی حسن جو لیا تھا چہرے پر، اور اس کی کیا ضرورت تھی تمہیں کہ جسے پانی کے چند قطرے اتار دیتے ہیں؟ یہ جو تم نے طریقہ سیکھا یہ فلموں سے سیکھا ہے، یہ ڈراموں سے سیکھا ہے. یہ ہندو کا کلچر ہے کہ بیوٹی پارلر پہ دلہنیں جائیں اور دولہے جائیں. آقا کے ذکر کی مجلس میں آنے والوں، میں تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں. آج میں بتانا چاہتا ہوں وہ میک اپ چھوڑ دو جو یورپ اور فلموں سے آیا. میں تمہیں وہ میک اپ دیتا ہوں جو مصطفیٰ کے مدینے سے آیا. وہ میک اپ چھوڑ دو جسے پانی کے چند قطرے اتار دیتے ہیں. میں تمہیں وہ میک اپ دیتا ہوں جو مصطفیٰ کے مدینے سے آیا. کون سا میک اپ؟ سنو، حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، یہ 7 سلطان الفقراء میں سے ایک فقیر حضرت سلطان العارفین لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، اللہ نے 7 ولی ایسے بنائے کہ جن کے سر پر فقر کی سلطانیت کے تاج رکھے ہیں. 7 سلطان الفقراء ہیں پوری کائنات میں. پہلی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، یہ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں. اور دوسرے حضرت امام حسن بصری ہیں. تیسرے حضور غوث اعظم ہیں. چوتھے آپ کے بیٹے شیخ عبد الرزاق ہیں. اور سلطان العارفین فرماتے ہیں 5واں محمد باؤ ہے. اب فرماتے ہیں میں ہوں. اور آگے فرماتے ہیں رسالہ روی شریف میں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک 2 باقی جو بچ گئے وہ تشریف نہ لائے. 5 آپ نے گنوا دیے. تو حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں جو دوسرے سلطان الفقراء ہیں، آپ فرماتے ہیں جو بندہ، جو بندی، جو حضور کا غلام مرد ہو یا عورت اپنے نبی پر یہ درود پڑھتا رہے. میں درود بتاتا ہوں آگے. امام حسن بصری فرماتے ہیں جو اپنے نبی پر یہ درود پڑھتی رہے، اللہ اس کے چہرے کو وہ حسن دیتا ہے کہ موت بھی چہرے کا حسن خراب نہیں کر سکتی ہے. وہ یہ درود ہے، چھوٹا سا درود ہے. میک اپ کرنا ہے تو درود سے کرو. میک اپ یہ ہے، وہ درود ہے اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار. یہ چند لفظ ہیں، برکت کے لیے میرے ساتھ پڑھ لیں. اللہم صلی علی من تفتقت، بالکل ٹھیک پڑھ گئے. اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار. جانتے ہیں ان کا معنی کیا بنتا ہے؟ ان لفظوں کا معنی یہ ہے، اے اللہ اپنے اس محبوب پہ درود بھیج کہ جس کے نور کی بھیک لے کر چمن میں پھول کھلتے ہیں، جس کے نور کی خیرات لے کر چمن میں پھول کھلتے ہیں، اس محبوب پہ درود بھیج. امام حسن بصری فرماتے ہیں جو بندہ یہ درود 100 بار روزانہ پڑھ لیں، آپ خود دیکھتے جائیں گے 100 بار پڑھ لیں، ہر نماز کے ساتھ 100 بار پڑھ لیں، 500 بار ہو جائے گا. مگر 100 بار ضرور پڑھیں صبح اور شام.
حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں جو یہ درود پڑھتا رہے اللہ اس کے چہرے کو وہ حسن اور وہ نور دیتا ہے کہ موت بھی چہرے کا حسن خراب نہیں کر سکتی ہے. تو وہ میک اپ چھوڑ دو جو فلموں سے آیا، جو ڈراموں سے آیا، یورپ سے آیا، اس کو اپنا لو جو حضور کے مدینے سے آیا. تو ہمارے اکثر لوگ یہ جوان وہ پھر نماز نہیں پڑھتے شادی کے دن، اور جب نکاح ہوتا ہے نا مسجد میں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بارات نکاح مسجد میں، پھر وہاں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو بہت سے لوگ آذان شروع ہوتی ہے وہ نکل جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وضو کرنا پڑے گا، اور انہوں نے آج ہی تو کپڑوں کو کلف لگوائی تھی، وہ تو کنگھی کر کے آئے تھے، پھل جھڑی بنا رکھی تھی، بال ڈرائی کروائے تھے، تو ٹوپی پہنیں گے تو کنگھی خراب ہو جائے گی، وضو کریں گے تو کپڑے خراب ہو جائیں گے، کپڑوں میں وٹ نہ پڑ جائیں، کپڑوں میں وٹ نہ پڑ جائے نماز پڑھنے سے. اسے نہیں معلوم چھوڑنے سے تیری روح میں کتنے وٹ پڑ گئے، تجھے نہیں معلوم تیرے باطن میں کتنے بل پڑ گئے، تو نے نماز چھوڑ دی. سوچو تو سلوٹوں سے اٹی ہے تمام روح، سوچو تو سلوٹوں سے اٹی ہے تمام روح، اور دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں. کپڑے خراب نہ ہوں، تیری قبر خراب ہو جائے، تیری آخرت خراب ہو جائے. تیری روح میں وٹ پڑ گئے نماز چھوڑ کر، مگر نماز نہیں پڑھتے. حالانکہ آج جس جوڑے کی شادی تھی آج ان کی نماز تو بڑھ جانی چاہیے تھی. یعنی پہلے اگر 2 نفل پڑھتے تھے نا روزانہ رات، آج انہیں 10 نفل پڑھنے چاہیے تھے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے بھائی دولہا بھی وضو میں ہو، دلہن بھی وضو میں ہو. یہ جائے جب دلہن لینے کے لیے درود پڑھتے جائے، وہ آئے اپنے شریک زندگی کے ساتھ درود پڑھتی آئے، اور رات کو جب فارغ ہو جائیں دوستوں سے مل کر، وہ سہیلیوں سے مل کر، دونوں کو تنہا چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ تو دولہا اپنے ساتھ مصلی لے آئے، دروازہ بند کر کے اپنی شریک زندگی سے کہ آؤ میری شریک زندگی، تو میری عزت بنی ہے تو آ میری عزت بنا. آپس میں بعد میں ملتے ہیں، اپنے رب سے پہلے ملتے ہیں. آپ مصلی پہ 2 نفل پڑھنے. تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں جس آبادی میں لوگ 2 میاں بیوی اٹھ کر آبادی سو رہی ہو اور وہ مصلی پہ آ جائیں، اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرے عرش کو نئے سرے سے سجا دیا جائے. حدیث کے لفظ اوقدت الملائکۃ سراجا من نور، یہ زمین اور آسمان کی وسعتوں میں فرشتے نور کے چراغ جلا دیتے ہیں. چراغ کر دی، اللہ خوش ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں مولا آج نئے سرے سے چراغ کیوں ہوا؟ اللہ فرماتا ہے دیکھو زمین کی طرف، دونوں جوان ہیں، دنیا سو رہی ہے، وہ میری محبت میں مصلی پہ رو رہے ہیں. آج اس خوشی میں ہم نے چراغاں کروایا ہے کہ 2 بندوں نے مجھ سے صلح کر لی ہے، میرے ساتھ تعلق اور یاری بنا لیے. فرشتے جب چراغاں کر چکتے پوچھتے ہیں مولا اب کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایسا کرو جنت میں جاؤ، میرے رحمت اور فضل کی ایک چادر بناؤ، اور یہ جو جوڑا مصلی پہ آیا نا یہ اترنے نہ پائے کہ میری رحمت کی چادر میں دونوں کو لپیٹ دو. وہ کتنے خوش بخت جوڑے ہوں گے کہ جن کے لیے ہر رات جنت سے یہ چادریں اترتی. میرے آقا کے غلاموں آج اس ماحول کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. صرف ہمت کر لیں، صرف 1 ہفتے کا کورس کر کے دیکھ لیں. آپ جب دنیا سو جائے میاں بیوی مصلی پہ آ جائے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہر رات ایک رحمت کی چادر میں دونوں کو لپیٹ دیا جاتا ہے. لیکن آج صورتحال یہ بڑے بڑے نمازی شادی کے دن نماز چھوڑ دیتے، توجہ ہی کوئی نہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اندر سے باہر تک حضور کا دامن پکڑا تھا، اصحاب رسول کے جن کے ایمان کو ماڈل بنا دیا، ان کا حال کیا تھا، ان کی شادیاں کیسی ہوتی تھی.
امام الانبیاء کے ایک جوان صحابی ہیں، ان کی شادی کی پہلی رات بارات کا ٹائم ٹیبل ہی ایسا بنایا انہوں نے کہ عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھی، ہر نماز حضور کے پیچھے پڑھی، گئے بارات لے کے دلہن لے کے آئے، اس کو گھر چھوڑا، عشاء پھر حضور کے پیچھے۔ امام الانبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ حضور نماز پڑھانے کے بعد اپنا رخ انور کر لیتے تھے غلاموں کی طرف، صحابیوں کی طرف۔ گفتگو شروع ہو گئی۔ وہ جو دولہا تھا نا جس کی آج سہاگ رات تھی، وہ پہلی صف میں بیٹھا، وہ جلوہ رسول میں ایسا گم ہوا اسے یاد ہی نہیں رہا میری سہاگ رات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پوچھتا عشق مصطفیٰ، اے تاجدار مدینہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے؟ عشق اور ادب دیکھیے اعلیٰ حضرت کا۔ جب کمپیریزن کیا نا، کمپیئر کیا، موازنہ کیا، اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں کیا کہ ادھر ساری دنیا کے حسینوں کے منہ لائیں، سب کے چہرے لائیں اور ادھر حضور کا چہرہ رکھے سامنے، نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ادب دیکھیے اور عشق دیکھیے۔ ایک طرف پوری دنیا کے حسینوں کے منہ رکھے ہیں، ایک طرف کملی والے کے پاؤں کا تلوا رکھا ہے۔ کمپیریزن ہو رہا ہے، موازنہ ہو رہا ہے، اور نتیجہ دے رہے ہیں۔ ایک طرف پوری دنیا کے حسینوں کے منہ، ایک طرف مصطفیٰ کے پائے مقدس کا تلوا، اور کہتے ہیں مدینے والے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے؟ اور کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا؟ اے تاجدار کائنات، جنہوں نے آپ کے پائے مقدس کے تلوے دیکھے ہیں، پاؤں کے تلوے دیکھے، وہ حسینوں کے منہ دیکھنا بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جوان جو حضور کے پاس بیٹھا ہے دولہا، یہ تو حضور کا چہرہ دیکھتا تھا، اسے یاد ہی نہیں کہ آج میری سہاگ رات۔ گفتگو بڑھتی گئی، زبان رسالت سے پھول جھڑتے رہے، یہ جلووں میں گم رہا۔ آدھی رات گزر گئی، امام الانبیاء نے گفتگو ختم کی، دعا فرمائی، دولہے کی طرف دیکھا اور مسکرائے، فرمایا تیری تو آج سہاگ رات، جاؤ دلہن منتظر ہوگی۔ وہ درود پڑھتا ہوا اٹھا حضور کی مجلس، گھر تھوڑا دور تھا، وہاں پہنچتے اور دیر ہو گئی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس نے دروازہ پہ کھٹکھٹایا، دستک دی، دروازہ کھولا، جوتے اتارے، دلہن کے کمرے میں اندر گئے، اس کی چارپائی پہ بیٹھا۔ اب مدینہ کا شہر، آدھی رات کا وقت گزر چکا ہے، دونوں جوان ہیں اور سہاگ رات۔ ادھر جوان کا ہاتھ گیا دلہن کے گھونگھٹ کی طرف کہ چہرے سے کپڑا ہٹائے اور اپنی شریک زندگی سے کوئی محبت بری بات کرے۔ ادھر جوان کا ہاتھ گیا گھونگھٹ کی طرف، ادھر مدینے کی آبادی سے بلال حبشی کی آواز آ گئی جو اعلان کر رہے تھے، او مدینے والو تمہیں رسول اللہ یاد فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد کا حکم جبریل لے آئے، آئے تو ترائی ہے، تم نے صبح مصطفیٰ کے قدموں پہ اپنی گردنیں کٹوانی ہے۔ مدینہ والو تمہیں حضور بلا رہے ہیں، اور میں قربان جاؤں اے جوان تیرے عشق رسول پر۔ جب یار کی صدا آئی کانوں میں، میرا یار مجھے بلا رہا ہے، تو جو ہاتھ گیا تھا نا گھونگھٹ کی طرف، وہ ہاتھ پیچھے ہٹایا، گھونگھٹ نہیں ہٹایا، ہاتھ پیچھے ہٹایا، قدم چارپائی سے اتر آئے، جوتے پہن کر دیوار کی طرف گیا، تلوار لٹک رہی تھی، اس کو اٹھایا تلوار کو۔ جب دروازہ کھول کے نکلنے لگا، دلہن دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی، کہنے لگی شادی کی پہلی رات ہے جوان، تو نے ابھی میرے چہرے سے نقاب بھی نہیں الٹی، کوئی محبت بڑی بات نہیں کی، اور مجھے چھوڑ کے میرے سرتاج کہاں جا رہا ہے؟ اس نے جھٹکا دیا، دامن چھڑایا اور کہا نادان لڑکی مجھے مت روک، مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے۔
مجھے مت روک، مجھے میرے سرتاج نے بلایا. اگر تیرے سر کا سائیں میں ہوں تو کملی والا میرے سر کا سائیں. اگر تیرا سرتاج میں ہوں تو محمد مصطفیٰ میرے سر کا تاج. مجھے میرے آقا بلا رہے ہیں. جوان لڑکی بہانے تراشنے لگی، کہنے لگی جہاد تو صبح ہوگا، آپ رات تو گزار لیں. تو اس نے کہا نادان، تو شادی کی رات دیکھ رہی ہے، مجھے یار کا بلاوا آ گیا. کہا یہ تو ایک رات ہے، ہزاروں سہاگ راتیں مصطفیٰ کے بلاوے پہ قربان. یہ کہہ کر سیدھا دولہا حضور کے قدموں میں. گھر پلٹ کے نہیں آیا. صبح سویرے جہاد کے لیے لشکر روانہ ہوا، وہ بھی سیدھا میدان جنگ میں پہنچ گیا. میرے آقا کے غلاموں، جنگ کا تنور گرم ہو گیا. اصحاب رسول کہتے ہیں کہ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ جس میدان میں جنگ ہوتی تھی نا، اس میں کوئی اونچی جگہ تلاش کر کے ہم حضور کا خیمہ لگا دیتے تھے، اور خیمے کے باہر حضور کھڑے ہو کر تمام غلاموں پہ نگاہ رحمت ڈالتے تھے. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کس طرح لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، سب پہ نگاہ رحمت ڈالتے تھے. مگر صحابہ کہتے ہیں کہ آج حضور کا انداز بدلا ہوا تھا. آج انداز بدلا ہوا. خیمے کے باہر کھڑے ضرور تھے، مگر آج کملی والے کی نگاہ اس جوان سے ہٹتی نہیں تھی. اسی کو دیکھ رہے ہیں حضور. اس جوان نے کئی کافر فنار کر دیے، سر سے پاؤں تک زخمی ہو گیا. سواری سے گرا جوان، ایک نیزہ سینے سے پار ہو چکا. اصحاب رسول دوڑے، کہا جوان پیاس ہے تو پانی منہ میں ڈال دے، بھوک ہے تو کھجور ڈال دے. اس جوان نے کہا آقا کے غلاموں، نہ مجھے کھانے کی طلب نہ پانی کی طلب، میرا آخری وقت آ گیا. اگر کچھ کر سکتے ہو تو یہ کرو کہ جس یار کے لیے سہاگ رات لٹائی ہے میں اسی کے قدموں میں مرنا چاہتا ہوں. مجھے اٹھاؤ اور حضور کے قدموں تک لے جاؤ. صحابہ نے سہارا دیا کہ اس کا آخری وقت، اسے لے جائیں آقا کے قدموں میں. امام الانبیاء دیکھ رہے تھے. میرے آقا نے آواز دی اسے وہیں چھوڑ دو، ادھر نہ لانا. یہ توجہ طلب بات ہے جوانوں، یہ نقطہ توجہ ہے. میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو صحابیوں، اسے ادھر نہیں لانا. عرض کی آقا اس کا آخری وقت، یہ آپ کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا اسے وہیں چھوڑ دو. کیوں؟ کہ میں اپنی امت کے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں جو میرے دین اور میری شریعت کے لیے سہاگ راتیں لٹا دیتے ہیں، پھر مجھے ملنے وہ نہیں آتے، انہیں ملنے میں آتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں رب کا حبیب دوڑ پڑا اس جوان کی طرف. اس کا نصیب دیکھو کہ اس کے خاک آلود بال اور سر مصطفیٰ نے جولی میں رکھ لیا، اور آقا کی وہ انگلیاں جو حرکت کریں تو چاند کا کلیجہ چر جائے، مصطفیٰ اس کے بالوں میں پھیرنے لگ گئے. اس نے ایک نظر ڈالی چہرہ یار پہ اور روح پرواز کر گئی. روح پرواز کر گئی. امام الانبیاء جھکے اور اس کا ماتھا چوما. اصحاب رسول کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم نے چہرہ مصطفیٰ پر یہ دو رنگ پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. دو الگ الگ رنگ. کیا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی. امام الانبیاء کے ہونٹ مسکرا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. ہم نے ہاتھ جوڑے، آقا یہ چہرہ اقدس پہ دو الگ الگ رنگ نظر آ رہے ہیں. آنکھ رو رہی ہے، ہونٹ ہنس رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا ٹھیک دیکھ رہے ہو، رونا اس لیے آ رہا ہے کہ بہت پیارا جوان تھا، جلدی بچھڑ گیا، اور اللہ کی عزت کی قسم ہنس اس لیے رہا ہوں کہ میرے اس غلام نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا. میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس نے دنیا کی ایک عورت قربان کی ہے، جنت کی 70 حوریں اس کی بیوی بن کے میدان میں اتر آئی ہیں جو اس کی روح کا استقبال کرنے آئے ہیں. جوانوں یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے تعلق بالرسالت. اگر مدینے والے سے ایسا تعلق جڑ جائے تو اللہ کی عزت کی قسم کھلی آنکھوں سے دیکھو گے مدینے سے کس طرح خیرات آتی ہے. لیکن اگر کرکٹ میچ کے لیے جمعہ ہی چھوٹ جائے،
اگر ٹچ موبائلوں پر طوائفوں کے گانے سنتے ہوئے نمازیں ہی چھوٹ جائیں، اگر گھر میں ڈرامہ دیکھتے ہوئے مائیں بہنیں بیٹیاں نمازیں چھوڑ دیں، اور بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں اور ہوٹلوں پہ حقے کے کچ لگاتے ہوئے تاش کھیلتے ہوئے سجدے چھوڑ دیں، تو پھر مدینے سے یہ تعلق نہیں جڑتا ہے۔ تو ان محفلوں کا مقصد یہ ہے، اپنے ٹوٹے ہوئے رابطے حضور سے پھر سے بحال کرو، اپنا رخ کر لو دہلیز مصطفیٰ کی طرف، حضور کی چوکھٹ کی طرف، پھر دیکھو کس طرح زندگی پہ رنگ آتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جو الفاظ میں نے تلاوت کیے ان میں اللہ نے یہی فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد رکھو، جو میں نے تمہیں انعام دی، اور سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ وہ ہے حضور کی ذات۔ مجمع عام میں حضور نے فرمایا تھا، مجمع عام میں مسجد بری تھی اور حضور منبر پہ تھے، امام الانبیاء نے فرمایا میرے امتیوں، میرے غلاموں، اللہ کی بارگاہ میں نا شکر کے سجدے کیا کرو، شکر کے سجدے کیا کرو اللہ کی بارگاہ۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا سنو، جب اللہ امتوں کو نبی دے رہا تھا اور نبیوں میں امت تقسیم کر رہا تھا، تو میرے غلاموں میری امت اپنے فخر کرو مقدر پر، کیا کہ انتم حظی من الامم وانا حظکم من الانبیاء، کہ امتوں میں سے تم میرے بنے، نبیوں میں سے میں تمہارا بنا۔ کس طرح حضور نے خوشخبری دی؟ اپنے مقدر پہ ناز کرو، اپنے بختوں پہ ناز کرو لوگوں، کہ جب اللہ نبی دے رہا تھا امتوں کو اور امتیں دے رہا تھا نبیوں کو، تو میں تمہارا بن گیا، تم میرے بن گئے۔ تو تاجدار انبیاء فرماتے ہیں جو ہم سے نبھائے گا ہم اس سے نبھائیں گے، جو ہمارے ساتھ چلے گا ہم اس کے ساتھ چلیں گے۔ آقا فرماتے ہیں جو ہماری خوشیوں میں شریک ہوگا ہم اس کی خوشی میں شریک ہوں گے، جو دکھوں میں ہمیں نہ بھولا اس کی پریشانیوں میں ہم اسے نہیں بھولیں گے، جو ہم سے نبھائے گا ہم اس سے نبھائیں گے۔ تو اپنی زندگی کا کانٹا بدل لو، زندگی کا رخ بدل لو۔ حضرت بلے شاہ قصوری فرماتے ہیں نا، بلیا فقیری دا کی پونا، ادھروں پٹنا ادھر لونا۔ یہ اپنا کانٹا بدلنا ہے، رخ بدلنا ہے۔ جو رخ دنیا کی طرف ہے وہ دین کی طرف کر لو، جو بغیرتی کے اڈوں کی طرف ہے وہ مسجدوں کی طرف کر لو، جو رومانٹک ناولوں کی طرف ہے وہ مصطفیٰ کے قرآن کی طرف کر لو۔ جب قرآن سے تعلق جڑ جائے، مصطفیٰ سے تعلق جڑ جائے، تو پھر خیرات یوں ملتی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں کے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بابا جی کو دیکھا جو چٹے ان پڑھ تھے، صرف نماز آتی تھی انہیں، لیکن علماء سے سنتے تھے قرآن کی عظمت، قرآن کی شان، تو عشق کی حد تک نہ قرآن سے پیار کرتے تھے، پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن قرآن سے محبت بہت تھی۔ اور وہ اس طرح ظاہر ہوئی کہ نماز پڑھنے آتے تو جب سارے نمازی نکل جاتے وہ بیٹھے رہتے مسجد میں، پھر دروازے بند کر کے اندر سے کنڈیاں لگا لیتے اور جاتے الماریاں کھولتے مسجد کی، الماریوں میں قرآن رکھے ہوتے، ایک ایک قرآن کو نکالتے اور چومتے اور سینے سے لگاتے، اور اس طرح ملتے جیسے بچھڑا ہوا یار یار سے ملتا ہے۔ لوگ اسٹو میں تھے اور تلاش میں، یہ اندر کیوں رہ جاتے؟ وہ درزوں سے جاگتے تھے، وہ بندے ہنستے تھے، عجیب بندہ ہے، پڑھنا نہیں آتا قرآن کو ملتا رہتا ہے، آنکھوں پہ رکھتے، سر پہ رکھتے اور رو کر کہتے مجھے نہیں معلوم تجھ میں کیا لکھا ہے، مگر میں یہ تو جانتا ہوں تیرے لفظوں کی کئی بار میرے نبی کے لبوں نے تلاوت کی ہے، تو میرے آقا کے سینے پہ اترا ہے، آ میرے سینے لگ، تو میرے رسول کے سینے میں اترا ہے۔ پیار کرتے، پھر قرآن کو کھولتے۔ اب جتنا بھی ان پڑھ ہو بندہ، کالی کالی سطریں تو نظر آتی ہیں قرآن کی، تو سطروں پہ نہ انگلی پھیرتے، ایک صفحے پر، اگلے صفحے پر، پھر اگلے صفحے پر، 5 10 20 صفحوں پہ نہ انگلی پھیر کے آگے پھر نشانی رکھ دیتے کہ کل سے پھر آگے بڑھنا ہے، اور پورا قرآن انگلی پھیر کر مہینے میں ختم کر دیتے تھے۔ اور پتہ ہے زبان سے تلاوت کیا کرتے تھے؟
ہر سطر پہ انگلی پھیرتے ہوئے جھوم جھوم کے کہتے ہیں یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ، یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ ہے. بس یہ تلاوت تھی، پورا قرآن ختم مہینے بعد. پھر شروع سے دنیا ہنستی، یہ بابا پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کبھی یوں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے. وہ ہنسنے والے کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب وہ بزرگ فوت ہو گئے، ہم نے جنازہ اٹھایا، جنازہ پڑھایا، اور جب اٹھا کر لے گئے قبر کی طرف تو قبر میں اس بابا جی کا جنازہ بعد میں رکھا ہے. قبر کی ہر دیوار پر قرآن پہلے چمک رہا تھا، اور قرآن بتا رہا تھا میرے ساتھ یاری لگانے والے دیکھ ہماری وفا، جو ہم سے نبھائے گا ہم اس سے نبھائیں گے. ہر دیوار پر قرآن چمک رہا تھا. تو میرے آقا کے غلاموں بتاؤ مجھے جنہیں پڑھنا نہیں آتا انہوں نے کبھی قرآن کی زیارت کی ہے؟ یہاں تو یہ ہے کہ جنہیں پڑھنا آتا ہے انہوں نے زیارت کبھی نہیں کی، تو جنہیں نہیں آتا انہوں نے کیا کرنی؟ تو جو قرآن پڑھ نہیں سکتے وہ قرآن کو مل تو سکتے ہو نا، اسے چوم تو سکتے وضو کر. تو قرآن ایسی کتاب ہے اور مصطفیٰ ایسی ذات کہ جس درجے میں بھی ان سے تعلق رکھو گے تمہاری جھولی بھر جائے گی. اس لیے اپنی اولاد اور نسل کی گھٹی میں قرآن رکھو اور انہیں تاجدار کائنات کی شریعت کی تعلیم کی طرف لاؤ. زندگی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی، ہمارا ماحول ملک کا اتنا خراب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ 24 گھنٹے چینل چل رہے ہیں، چینل، چھتوں پہ ڈشیں، گھروں میں کیبل کے کنیکشن، پھر ٹچ موبائلوں نے جنازہ نکال کر رکھ دی. مسلمانوں کے گھروں میں جاؤ تو ٹی وی سامنے سجایا ہوا ہے اور قرآن کہیں چھپا کے رکھا ہے. مسلمانوں کے گھروں میں جاؤ تو قرآن تلاش کرنا پڑتا ہے، ٹی وی کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جس میں ڈانس ہوتے ہیں، جس میں گانے چلتے ہیں، جس کے سبب گھر میں لعنتیں آتی ہیں. اس کو ٹاکی مارنا تو یاد رہا بچیوں کو، قرآن کی گرد کبھی نہیں جھاڑی، اس کے خلاف پہ گرد پڑ چکی ہے، اسے کبھی کسی نے توجہ نہیں دی. تلاوت کرنی ہوتی تو غلاف اترتا، اسے چوم کے بلند جگہ پہ رکھا ہے. اور جس نے گھر کو لعنتوں کی آماج گاہ بنا دیا، وہ ٹی وی چل رہا ہے، وہ ٹچ موبائل آن ہے. شیطان سے رابطے پکے ہو گئے، مدینے سے رابطے کچے ہو گئے. میرے آقا کے غلاموں، تاجدار کائنات کا فیضان آج بھی جاری ہے، لیکن ہماری ڈوریاں کچی ہو گئی، ڈوریاں کچی ہو گئی. یہ آپ دیکھتے ہیں نا، لوگ پتنگ بازی کے مقابلے ہوتے ہیں تو دوسروں کی گڈی کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کس کی گڈی کٹتی ہے، کس کی ڈور کٹتی ہے؟ جس کی ڈور کچی ہوتی ہے، جس نے ڈور پہ محنت کی ہوتی ہے اس کی گڈی اڑتی رہتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کچی ڈور پکی کیسے کرتے ہیں؟ کبھی دیکھا؟ ڈوری پہلے کچی ہوتی ہے، پھر کچ پیستے ہیں، اس میں کچھ اور بھی ملاتے ہیں، وہ پھر کپڑے پہ رکھ کے نا وہ کچی ڈوری پہ رگڑتے ہیں کپڑا، وہ ڈوری اندر سے باہر تک چھلنی ہو جاتی ہے، گھائل ہو جاتی، تن بھی زخمی اور من بھی زخمی ہو جاتا. جب اتنے زخم کھاتی ہے ڈوری تو کچی پھر پکی ہو جاتی. کچی ڈوریاں یوں پکی ہوتی. ہم نہ زخم کھاتے ہیں، نہ جگرتے کاٹتے ہیں، نہ مشقت برداشت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں مدینے سے ڈوری پکی ہو جائے، تو ڈوری پکی کہتے ہو؟ 5 وقت کی نمازوں میں سے کتنی پڑھی، ڈوری پکی کیسے ہو؟ زندگی میں کتنی بار ختم قرآن کیا، ڈوری پکی کیسے ہو؟ گھر کے ماحول میں گانے گونجتے رہے، قرآن کی تلاوت کبھی نہیں آئی، اس کی آواز کبھی نہیں گونجی، ڈوری پکی کیسے ہو مدینے کے ساتھ؟ دودھ بیچنے والے بددیانت ہو گئے، تولنے والے بددیانت ہو گئے، افسر حرام خور ہو گئے،
پورے ملک میں بددیانتی کی آگ لگی ہے، الا ماشاءاللہ چند کو چھوڑ کے. ڈوری پکی کیسے ہو مدینے کے ساتھ؟ ان محفلوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کانٹا بدل لیں، زندگی کا رخ بدل لیں، کیونکہ موت سے نہیں بچ سکتے. قبر میں تو سب نے اترنا ہے نا، اور ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ جس طرح یہ زندگی دنیا کی زندگی یہ ہر بندے کی مختلف ہے نا، اسی طرح موت بھی مختلف ہوتی ہے. اور جس طرح موت ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح پھر قبریں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. قبروں کے انداز اور ہوتے. امام الانبیاء فرماتے ہیں تم نہیں سنتے مگر میں سنتا ہوں، تم نہیں دیکھتے مگر میں دیکھتا ہوں قبروں کے اندر کیا ہو رہا ہے. صحابہ نے پوچھا آقا کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا سنتے ہیں؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں بڑے بڑے امیر لوگ، ان کی قبروں سے آواز آتی ہے چیخنے کی، اور کہتے ہیں حل من احد من یذکر غربتنا. وہ آواز دیتے ہیں قبروں میں، چیختے ہیں ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ جنہوں نے کبھی دنیا میں غریبی دیکھی نہ تھی، آج قبروں میں اپنی غریبی کا رونا رو رہے ہیں. ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ کیا مطلب کہ ہم وہ جوڑتے رہے جو دنیا میں رہ گیا، وہ سجدے نہ جوڑ سکے جو قبر میں ساتھ آنے تھے، وہ تلاوت نہ کر سکے جو قبر میں ساتھ آنے تھے. ہم دنیا میں دولت کے امیر تھے مگر سجدوں کے غریب ہو گئے، شریعت کے غریب ہو گئے. ہائے افسوس ہم قبروں کے غریب ہو گئے. تو آج ہے کوئی دنیا میں جو غریبی پہ ترس کھائے؟ اس کا کیا مطلب حدیث کا؟ قبروں والے چیختے ہیں ہے کوئی دنیا میں کہ جو صرف ایک بار درود شریف پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں بھیج دے، صرف ایک بار کل شریف پڑھ کے ثواب ہمیں بھیج دے، کہ جس عذاب میں ہم مبتلا ہیں اور جکڑے ہیں شاید اس عذاب سے نجات مل جائے. آج قبریں آہوں سے بھری ہیں، قبریں عذاب الہی سے بری ہیں. ہمارے پنڈی کا واقعہ ہے، ایک فقیر آدمی چوک میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا. دنیا گزر رہی تھی، بڑی رونقیں تھی، برہنگی تھی اور فیشن تھے. مسجد میں اذان ہو رہی تھی، کاروں میں گانے چل رہے تھے. کسی کو نہ نماز یاد، نہ خدا یاد، نہ قبر اور قیامت یاد. وہ سب کو دیکھتا تھا، روتا تھا. ایک شریف آدمی پاس گیا، اس نے کہا فقیر صاحب دنیا میں اتنی رونق، سارے ہنس رہے تو رو رہا ہے، وہ اللہ کے بندے کیوں رو رہا ہے؟ تو فقیر کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ سارے لوگ جس کے مجرم ہیں وہ معافی دینا چاہتا ہے، مجرم معافی مانگ نہیں رہے. اس کی رحمت منتظر ہے کہ لوگ جھک جائیں، معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں. مگر دنیا کو توجہ ہی کو نہیں، معافی کس نے مانگنی؟ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. کہ یہ سب جس کے مجرم ہیں وہ معافی دینا چاہتا ہے، مجرم معافی مانگ نہیں رہے. آج دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو معافی مانگتے ہیں. ہمیں تو توبہ کی شرطیں نہیں معلوم ہو سکی، داڑیاں سفید ہو گئی، قبروں میں اترنے والے ہیں یہ بھی نہیں معلوم توبہ کی کنڈیشنز کیا ہیں، توبہ کی شرطیں کیا ہیں. پڑھے لکھ لوگوں کو نہیں معلوم. تو فقیر کہنے لگا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، مجرم معافی مانگ نہیں رہے. اگلے دن اسی فقیر کو کسی نے قبرستان میں روتے ہوئے دیکھا، قبروں کے درمیان بیٹھا رو رہا تھا، قبریں دیکھ دیکھ کے روتا تھا. اس نے کہا عجیب آدمی ہے، تو آبادی میں بھی روتا ہے اور ویرانے میں بھی روتا ہے، بازار میں بھی روتا ہے اور قبرستان میں بھی. اللہ کے بندے اب یہاں کیوں رو رہا ہے؟ فقیر کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم اس لیے رو رہا ہوں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا معافی مانگ رہی ہے، وہ معافی دے نہیں رہا ہے. اب قبریں آگ سے بھری ہیں، اب جسموں کو سانپ لپٹے ہیں، بچھو ڈس رہے ہیں،
اب چیختے ہیں مولا معاف کر، آواز آتی ہے معافی کا وقت گزر چکا۔ معافی کا وہ وقت تھا جب داروں میں بیٹھ کر حقے پیتے ہوئے نمازیں چھوڑ دیتے تھے۔ معافی کا وہ وقت تھا جب غریبوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے تھے۔ معافی کا وہ وقت تھا جب ملاوٹ والا مال بیچتے تھے۔ معافی کا وہ وقت تھا جب ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مارتے تھے۔ معافی کا وہ وقت تھا جب رشوت کے بغیر غریب کا کام نہیں ہونے دیتے تھے۔ اب معافی کا وقت کہاں رہا؟ اب معافی کا وقت گزر گیا۔ اب یہی عذاب قیامت تک کے لیے تمہارا مقدر بن چکا۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، جب سب نے قبر میں اترنا ہے، اس لیے سب کو تیاری کرنی چاہیے اپنی قبر کے لیے۔ ان محفلوں کا یہ مقصد ہے۔ امام الانبیاء اس لیے تشریف لائے، ایک ہے واقعہ میلاد اور ایک ہے مقصد میلاد۔ آج ہماری میجارٹی اور اکثریت کو آقا کا جشن یاد رہا، مصطفیٰ کا مشن بھول گئے۔ 5 وقت مسجدوں کے ارد گرد آبادی دیکھ لیں اور مسجدوں کے نمازی دیکھ لیں کتنے ہوتے ہیں، ایک صف پوری نہیں ہوتی۔ جس محلے کی مسجد ویران ہو بندگی کے وقت، امام الانبیاء فرماتے ہیں مسجد محلے کی تباہی کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ مولا ان بدبختوں نے مجھے اجاڑ رکھا ہے، تو ان کی نسلیں اجاڑ دے۔ اس لیے مسجدوں کی بد دعاؤں سے بچو۔ علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے اجعلوا اسواقکم مساجدکم۔ علی المرتضیٰ فرماتے تھے اپنے بازار بھی مسجد بنا لو۔ کیا مطلب؟ جس طرح بعض مسجدوں میں رب رب ہوتی ہے، اسی طرح بازاروں میں بھی اللہ اللہ کیا کرو، تاکہ جو کرم اور رحمتیں مسجدوں پہ اترتی ہیں وہ بازاروں میں تمہارے کاروبار پہ بھی اتر جائے۔ میرے آقا کے غلاموں، یہ غفلت کی پٹیاں اب اتر جانی چاہیے۔ ہماری میجارٹی اور اکثریت اللہ کے عذاب کی مستحق بن چکی ہے، لیکن ابھی نہیں معلوم کس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی جا رہی ہے۔ آج تو بڑی عمر کے لوگ بھی جو اب قبروں میں اترنے والے ہیں، ان کی غفلت کی پٹی نہیں اتر رہی۔ ایک وقت تھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اللہ سے ڈرتی تھی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں دریا کے کنارے جا رہا تھا، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ کوئی آئے گئے، اپنی چھوٹی سی بچی تھی 5 6 7 سال کی، تو وہ بھی بیٹھی ریت کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور وہ مچھلیاں پکڑنے آئے تھے، انہوں نے جال پھینکا ہوا تھا۔ انہوں نے جال کھینچا تو میں نے دیکھا کہ 1 2 مچھلیاں آ گئیں جال میں۔ انہوں نے بچی کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ بیٹی یہ مچھلیاں پکڑ لو اور سامنے جو ٹوکری ہے نا یہ وہاں اس میں ڈال دو۔ بزرگ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ باپ نے مچھلیاں بچی کو پکڑائیں اور خود پھر جال پھینکنے کی طرف توجہ کی۔ اس نے اس چھوٹی سی بچی نے مچھلیاں ٹوکری میں نہیں پھینکی ہیں، اس نے نظر بچا کے وہ مچھلیاں پھر دریا میں پھینکی۔ کہتے ہیں میں دیکھ کر کہ بچی سمجھدار نظر آتی ہے، کوئی پاگل بچی نہیں ہے۔ باپ نے مچھلیاں دی ہیں ٹوکری میں اور اس نے پھر دریا میں کیوں پھینک دی؟ میں کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ باپ نے پھر جال نکالا، پھر 2 مچھلیاں آ گئیں، پھر بچی کو دی ٹوکری میں رکھ، وہ ادھر توجہ کرتا ہے، اس نے پھر پھینک دی۔ باپ سمجھ گیا بھائی شاید اب ٹوکری بھر نہیں ہوگی، اس نے جال لپیٹا اور آیا ٹوکری کے پاس، تو ٹوکری خالی تھی۔ اس نے بچی کو پکڑ لیا اور جھٹکا دیا اور جھڑک کر کہنے لگا کہ وہ جو مچھلیاں میں نے پکڑی تھی تمہیں دی تھی وہ کہاں ہیں؟ ٹوکری تو خالی۔ بچی رونے لگ گئی جھٹکا دینے پہ، مگر جھوٹ نہیں بولا بچی نے، کہنے لگی ابا ناراض نہ ہونا، وہ مچھلیاں میں نے پھر دریا میں پھینک دی۔ وہ کہنے لگا میری بیٹی تو نے میری ساری محنت برباد کر دی، اتنی دیر سے میں پکڑ رہا ہوں، تو نے پھر کیوں پھینکے ہیں؟ اب سننا غور سے۔ وہ بچی کہنے لگی ابا ابھی 2 دن پہلے کی بات، تروی الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو نے خود مجھے اپنے نبی کی حدیث سنائی تھی۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا میں سوچنے لگا کیا اچھا وقت تھا جب باپ بیٹیوں کو اپنے نبی کی حدیثیں سناتے تھے۔
آج بیٹیوں کے کہنے پر باپ LCD لگا رہے ہیں، آج بھائیوں بہنوں کے کہنے پر بھائیوں نے رومانٹک ناول دے رہے ہیں، آج بیٹیوں کے کہنے پر باہر ملکوں میں رہنے والے باپ ان کے لیے ٹچ موبائل بھیج رہے ہیں۔ وہ کیا سہانا وقت تھا جب باپ اولاد کو نبی کی حدیثیں سناتے تھے، اور نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ ابا ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، آپ نے مجھے آقا کی حدیث سنائی تھی۔ کون سی حدیث؟ آپ نے بتایا تھا، امام الانبیاء فرماتے ہیں ما یقع سمکن فی شبکۃ الا اذا غفلت عن ذکر اللہ، کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں کوئی مچھلی شکاری کے جال میں اس وقت تک نہیں پھنستی جب تک رب کا ذکر چھوڑ نہ دے۔ یہ حدیث پاک ہے، درخت کی کوئی ٹہنی اس وقت تک کاٹی نہیں جاتی جب تک ٹہنی اللہ کا ذکر چھوڑ نہ دے۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ، قرآن میں ہر شے اللہ کی کرتی ہے۔ مصیبت تب آتی ہے جب تسبیح چھوڑ دیتی ہے۔ ابا جان آپ نے بتایا تھا مچھلی اس وقت جال میں پھنستی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر چھوڑ دیتی ہے، غافل ہو جاتی ہے۔ ابا جان جب آپ نے مچھلیاں مجھے دی جال میں پھنسی ہوئی تو مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد آ گئی کہ یہ مچھلیاں جال میں اس لیے پھنسی ہیں کہ رب کا ذکر چھوڑا انہوں نے۔ تو ابا مجھے ڈر لگا کہ غافل مچھلیاں کھا کر ہم بھی اپنے رب سے غافل نہ ہو جائے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ اس دور میں بچیوں کی عقل تھی، آج اس دور میں بوڑھیوں کی عقل ماری جا چکی۔ وہ بھی ٹی وی پہ دیکھتے ڈرامے دیکھتی ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتی، بازاروں میں پھرتی ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتی ہیں۔ تو ابھی وقت ہے اپنا رخ کر لو حضور کی چوکھٹ کی طرف، تن سے من تک مصطفیٰ کی شریعت کا رنگ چڑھاؤ، اپنے بچوں کی گھٹی میں سب سے پہلے نبی کا دین ڈالو، اپنے پاؤں کو مسجدوں کے راستوں پہ چلنے کا عادی بناؤ۔ جب بچوں کی شادیاں کرو تو ڈول نہ بجاؤ، طوائفوں کے گانے ڈک پر مت چلاؤ، غیر محرم لونڈوں سے ویڈیو اور فوٹو مت بنواؤ، عزت دار خاندان ہو۔ خدا توفیق دے تو شادی کرنا جس نبی کی سنت ہے، شادی پر اسی نبی کے ذکر کی محفل سجاؤ، تاکہ تمہاری خوشیوں میں مدینے والا بھی شریک ہو جائے، تمہاری خوشیوں میں اللہ کی رحمتیں بھی شریک ہو جائیں۔ میں اپنے بھائیوں کا شکر گزار ہوں، محترم ناصر بھٹا صاحب اور دیگر ان کے برادران اور پوری فیملی، کہ جنہوں نے انتہائی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں ان کے والد گرامی کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب اور آل پاک اور تمام اولیاء امت رسول کی صحبت و سنگت اور معیت نصیب فرمائے، اس گھر پر غیر فانی برکت نازل فرمائے۔ میں تمام دوستوں کے لیے دعا گو ہوں یہاں پہنچنے تک جن کی محبت شامل حال رہی، ملک قاسم صاحب اور دیگر تمام حضرات۔ اللہ حضور کے توسل سے ڈاکٹر ظہور احمد مرحوم صاحب، منظور احمد مرحوم صاحب، غلام رسول بھٹا صاحب مرحوم اور دیگر تمام بھی اس فیملی کے جتنے افراد مردوں سے، بچوں، بچیوں، عورتوں سے فوت ہوئے، اللہ سب کو کروٹ کروٹ اپنی رحمتیں، رضائیں، نعمتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے، جوار رحمت میں مقامات علیٰ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، آج کی اس پاکیزہ مجلس میں اول سے آخر تک جو اعمال صالحہ سر انجام دیے گئے تمام کا ثواب، جو نیاز پکی تھی اس کا ثواب میرے اللہ حضور کے توسل سے تمام انبیاء اور مرسلین کی بارگاہ میں ان میزبانوں کی طرف سے ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ انبیاء اور مرسلین کے توسل سے حضور کی تمام ازواج پاک، بنات پاک، ابناء پاک، تمام اولاد پاک اور آل پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام صحابیات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کی امت کے تمام اولیاء کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان انبیاء، مرسلین، اولیاء کے تصدق میں میرے اللہ ڈاکٹر ظہور احمد مرحوم صاحب، منظور احمد مرحوم صاحب، محترم غلام رسول بھٹا صاحب مرحوم اور ان کے
तमाम अफराद जो ख़ानदान से, फैमिली से गुजर चुके हैं, सब की अरवाह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। हाज़रीन मजलिस के ख़ानदानों से जो गुजर चुके, सब की अरवाह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। जमी मरहूमिन उम्मत मोहम्मदिया की रूहों को पहुँचा, सब के दर्जात बुलंद फरमा, क़ब्र की मंजिलें आसान फरमा, करवट करवट अपनी रज़ाएँ रहमतें और बरकतें अता फरमा, अपने जवार रहमत में मकामात उलिया अता फरमा, कल हुजूर की शफ़ाअत कुबरा नसीब फरमा, लिवाउल हम्द का साया अता फरमा। मेरे अल्लाह तू दिलों के राज जानते, सब की हाजतें पूरी फरमा। इस ख़ानदान के हर फ़र्द पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा, इन्हें लंबी उम्र बिल खैर अता फरमा, कदम कदम पे अपनी मदद और नुसरत शामिल हाल फरमा, कारोबार में, सेहत में, उम्र में, इज़्ज़त में, औलाद में गैर फ़ानी बरकतें नसीब फरमा। तू दिलों के राज जानता है, सब की हाजतें पूरी फरमा। मेरे अल्लाह जो भाई बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा, जो गुजर चुके उनकी मग़फ़रत फरमा, जो भटके हैं उन्हें हिदायत नसीब फरमा। हमारे मुल्क को इस्तेकामत अता फरमा, हमारी पेशानियों को लज्जत सजदा अता फरमा, हमें ज़ौक़ बंदगी अता फरमा, शौक़ इबादत अता फरमा। मेरे अल्लाह वो कदम दे जो सिरात मुस्तकीम पे चले, वो हाथ अता फरमा जो तेरी बारगाह में उठते रहें, वो झोलियाँ दे जो तेरी दहलीज पे फैली रहें, वो सर अता फरमा जो तेरी चौखट पे झुकते रहें, तिलावत करने वाली ज़ुबानें अता फरमा, अपनी मोहब्बत और खौफ में रोने वाली आँखें अता फरमा। मेरे अल्लाह हमारे मुल्क को इस्तेकाम और बुलंदी अता फरमा, आलम इस्लाम का बोलबाला फरमा, इस्लाम दुश्मन ताकतों को नीस्तो नाबूद फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।